وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں. کون کہتے ہیں؟ منافق. کس سے کہتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل ایمان سے. کیا کہتے ہیں؟ آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، یعنی اللہ کی توحید کا اقرار کرتے ہیں. وبالرسول، اور رسول پر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں. وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کی. کس کی؟ اللہ اور رسول کی. ثم، پھر. یتولا، منہ موڑ جاتا ہے. فریقن، ایک گروہ، یعنی سب نہیں بلکہ کچھ. منہم، ان میں سے. کن میں سے؟ یہ بات کہنے والوں میں سے، قائلین میں سے. من بعد ذالک، اس کے بعد. کس کے بعد؟ اس وعدے کے بعد، اس اقرار کے بعد، اس دعوے کے بعد. وما اولئک، اور نہیں ہیں یہ لوگ. کون لوگ؟ منہ موڑنے والے. کیا نہیں ہیں؟ بالمؤمنین، مؤمن. مؤمن کی جمع مؤمنین، یعنی ایمان لانے والے یا سچے مومن، حقیقی مومن. تو کیا وجہ ہے کہ ایسے لوگوں کو مومن قرار نہیں دیا گیا یا ان کے ایمان کی نفی کی گئی؟ کیا وجہ؟ کیونکہ ان کے قول و فعل میں فرق ہے. تو قول و فعل کا فرق، اور خاص طور پر دین کے معاملے میں، نقص ایمان کا سبب بنتا ہے، انسان کے ایمان کو نقصان دیتا ہے. ایمان کس چیز کا نام ہے؟ مان لینے کا نام ہے، قبول کر لینے کا نام ہے. قبول کرنے کے بعد سر تسلیم خم کر دینا ہے. عربی میں بہت ہی جامع اور مختصر تعریف کر سکتے ہیں آپ اس کی. الایمان التصدیق مع القبول والاذعان، کہ ایمان نام ہے تصدیق کرنے کا، اور صرف تصدیق نہیں بلکہ مع القبول، قبول کرنے کا بھی، یعنی پوری طرح چیز کو لے لینے کا. والاذعان، اور پھر سر جھکا دینے کا، یعنی اطاعت کرنے کا. اگر کوئی شخص اللہ کے ایک ہونے کی تصدیق کرتا ہے تو کیا وہ مومن ہوگا؟ ضروری نہیں، ہو بھی سکتا اور نہیں بھی. کیوں؟ کوئی مثال؟ قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ آیا ہے کہ اہل مکہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا، تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ نے. تو کیا تصدیق نہیں کرتے تھے اللہ کے خالق ہونے کی؟ کرتے تھے. تو کیا ان کو مومن کہا جا سکتا ہے؟ نہیں. کیا ابو طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے، لیکن اسے اپنے لیے قبول نہیں کیا اور اس کے مطابق اقرار نہیں کیا اور اس کے مطابق عمل نہیں کیا، تو پھر وہ ایمان قابل قبول نہیں. تو یاد رکھیے کہ صرف تصدیق کافی نہیں ہوتی جب تک قبول، اقرار اور پھر عمل نہ ہو. ابو طالب کا ایک شعر ہے، لقد علمت بأن دین محمد خیر ادیان البریۃ دینا. میں نے جان لیا ہے، یقیناً جان لیا، مجھے معلوم ہے، سچ ہے بالکل یہ بات کہ دین محمد جو ہے وہ تمام دنیا کے دینوں سے بہترین دین ہے، درست دین ہے. آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں اسلام کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں، میں مانتا ہوں اللہ ایک ہے، میں مانتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں مانتا ہوں کہ قیامت بھی ہے، لیکن جب تک اس کا یہ ماننا اپنے لیے قبول کرنے کے معنی میں نہ ہو کہ میں ان سب چیزوں کو اپنے لیے قبول کرتا ہوں. ایک ہے ذہنی طور پر کسی سے اتفاق ہونا کہ آپ کہتے ہیں ہاں میں بھی کہتا ہوں، آپ یہ مانتے ہیں میں بھی یہ مانتا ہوں، لیکن باقاعدہ اس کا اقرار نہ کرنا اور پھر اس کو اپنے لیے قبول نہ کرنا اور قبول کر کے اس کے مطابق عمل نہ کرنا کسی شخص کو دائرہ ایمان میں داخل نہیں کرتا. اس طرح تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ بہت سے مل جائیں گے آپ کو. اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں صرف مسلمانوں نے نہیں، بہت سے ایسے نان مسلمز ملتے ہیں ہر دین میں، ہر مذہب میں، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی اور ان کو نبی بھی مانا ہے.
لیکن دین اسلام کو بحیثیت دین کے قبول نہیں کیا، اور پھر اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالا نہیں جو دین کے تقاضے تھے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. تو جب تک کوئی شخص اس حقیقت کو، اس سچائی کو قبول کر کے اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالے نہیں، اس وقت تک وہ حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج کل بہت جھگڑے ہوتے ہیں نا اس بات پر کہ کیوں تم فلاں کو نہیں مومن مانتے، اور فلاں جنت میں کیوں نہیں جائے گا، اور فلاں جو ہے اس میں کیا خرابی ہے، وہ تم سے زیادہ اچھے کام کرتا ہے. بھلے کرتا ہوگا، لیکن جب تک وہ کام اس طریقے پر نہیں جو مطلوب ہے تو بات نہیں بنتی. ایک شخص اگر گھر بیٹھ کر سارا سلیبس کورس پڑھ لے کسی بھی اسکول کا، یونیورسٹی کا، ڈگری کا، لیکن اگر وہ رجسٹر نہیں کرائے اپنے آپ کو باضابطہ طور پر اور پھر امتحان پاس نہ کرے، تو کیا وہاں سے وہ سرٹیفائی ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ اس نے وہ سب کچھ پڑھا ہے جو باقی لوگ پڑھ رہے ہیں، وہ سب جانتا ہے جو ڈگری والے جانتے ہیں، تو اس کو بھی مفت میں ڈگری ملنی چاہیے. نہیں مل سکتی، اس لیے کہ اس نے اپنے آپ کو وہاں رجسٹر نہیں کرایا، کیونکہ اس نے اس ڈسپلن کو قبول نہیں کیا، ریکوائرمنٹس پوری نہیں کی. تو جب تک ساری ریکوائرمنٹس کسی چیز کی پوری نہ کی جائیں، آپ سرٹیفکیٹ کے مستحق نہیں ہو سکتے. تو اسی طرح کوئی شخص سرٹیفائیڈ مومن اللہ کی نظر میں، انسانوں کی نہیں، اللہ کی نظر میں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ عمل سے اس کی تصدیق نہ کرے. تو اسی لیے آپ دیکھیے کہ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا، سب دعوے ہیں، ہم اللہ کو مانتے، ہم رسول کو مانتے، اور ہم ان کی بات بھی مانتے، لیکن یہ سب کچھ کہہ کے ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، ایک گروہ ان میں سے منہ موڑ جاتا ہے. کس سے منہ موڑ جاتا ہے؟ اطاعت سے. کیونکہ اطاعت دراصل ثابت کرتی ہے کہ کوئی شخص اپنے قول میں کتنا سچا ہے، اپنی بات کا، اپنے اس دعوے کا کتنا سچا ہے. یہ کہاں سے پتا چلے گا؟ اطاعت سے پتا چلے گا. اگر کسی نے اپنے کہے پر عمل نہیں کیا تو اس کی بات بھی جھوٹی ہے. وما اولئک بالمؤمنین، ایسے لوگوں کے ایمان کی نفی کر دی گئی. اور ایک اور بات یہاں سے یہ پتہ چل رہی ہے کہ اگر بعض کو مانا جائے اور بعض حصے کو نہ مانا جائے تو اس سے بھی ایمان میں نقص ہو جاتا ہے. بعض ایسے ہیں کہ جو سب چیزوں کو نہیں مانتے، بعض ایسے ہیں کہ جو کچھ کو مانتے اور کچھ کو نہیں مانتے. یعنی تین طرح کے لوگ ہو گئے. ایک وہ جو سب مانتے، دوسرے وہ جو سب کا انکار کرتے، تیسرے وہ جو بعض مانتے اور بعض نہیں مانتے. تو اب پہلا اور آخری گروہ تو واضح، لیکن وہ گروہ جو بعض کو مانتا اور بعض کو نہیں مانتا، اس کا انحصار کس پر ہے؟ کیا دیکھا جائے گا کہ وہ کتنے فیصد کو کتنا مانتا ہے. اب اگر اتنے فیصد کو ماننا اللہ کی نظر میں قابل قبول ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر نہیں تو نہیں. کوئی شخص اپنا نام مومنین کی لسٹ میں لکھ کے اپنے آپ کو مومن کہلوائے، دنیا بھر اس کو مومن جانے، لیکن اگر وہ اس مطلوبہ ریکوائرمنٹ پہ پورا نہیں اترتا تو اس کے لیے یہی ہے وما اولئک بالمؤمنین. دنیا کے کاغذوں میں وہ مسلمان ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے ہاں نہیں. وَإِذَا دُعُوا، ایسے لوگوں کو جب بلایا جاتا ہے، جب وہ بلائے جاتے ہیں، کون؟ یہ منہ موڑنے والے متولین جو ہیں، الی اللہ، اللہ کی طرف، یعنی کہ وہ سب چلیں عرش پر، اللہ کے پاس. اس چیز کے لیے بلایا جاتا ہے. اللہ کی طرف بلانے کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی کتاب کی طرف. کتاب اللہ مراد ہے، قرآن مراد ہے. اور جب وہ بلائے جاتے ہیں طرف اللہ کے، یعنی اللہ کے پاس جانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف، اس کی کتاب کی طرف، وَرَسُولِهِ، اور اس کے رسول کی طرف، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، کہ ان کے پاس چلیں، ان کی زندگی میں انہی کے پاس، یعنی پرسنلی ان کے پاس، اور آپ کی وفات کے بعد آپ کی سنت کی طرف. اور سنت مبنی ہے کس پر؟ قول پر بھی اور فعل پر بھی. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
لیحکم بینہم، تاکہ وہ فیصلہ کرے ان کے درمیان. کن کے درمیان؟ جھگڑنے والوں کے درمیان. کسی بھی نزاع کے وقت، کسی بھی جھگڑے کے وقت، کسی بھی اختلاف کے وقت، خواہ وہ دینی معاملے میں ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دنیاوی معاملات میں ہو. آپ کو معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ کی طرف ہجرت کی تھی تو مدینہ کیا بن گیا تھا؟ ایک ریاست. آپ نے وہاں کے رہنے والوں کو اکٹھا کیا اور وہاں ایک ریاست قائم کی. اس ریاست کے حاکم کون تھے؟ متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریاست کے حکمران یا حاکم مانے گئے. اب اس ریاست کے رہنے والوں میں خواہ کوئی مسلمان ہو، یہودی ہو، کافر ہو، کوئی بھی ہو، ان سب کا فرض کیا بنتا تھا کہ وہ آپ کی طرف رجوع کریں اپنے نزاع اور جھگڑوں میں. ہاں، اہل کتاب کو یہ حق دیا گیا تھا کہ اگر وہ چاہیں تو اپنے حاکموں کے پاس یا اپنے سرداروں کے پاس اپنے معاملات لے جا سکتے ہیں. اب ہوتا یہ تھا کہ ابتدا میں بعض اوقات وہ لوگ بھی آپ کے پاس آتے، بعض اوقات اپنے سرداروں کے پاس جاتے. اہل ایمان تو آتے ہی آپ کے پاس تھے، سچے مومن تو اپنے معاملات کا فیصلہ آپ ہی سے آ کے کراتے. لیکن یہ جو ایک تیسرا گروہ تھا منافقین کا، ان کا معاملہ مختلف تھا. جب وہ یہ محسوس کرتے کہ مقدمے کا نتیجہ یا فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا آپ کی عدالت میں، تو کیا کرتے؟ آپ کے پاس آ جاتے. اور اگر یہ سمجھتے کہ فائدہ کہیں اور جانے میں ہے یا کسی اور کے حق میں ہمارے خلاف فیصلہ ہو جائے گا تو پھر کہیں اور چلتے. سورۃ النساء 60 اور 61 میں اس کی تفصیل آتی ہے. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے ساتھ اس کے جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا. يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ، وہ کیا چاہتے ہیں کہ فیصلے کدھر لے جائیں؟ طاغوت کی طرف. وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ ان کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ اس کا انکار کریں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، شیطان کیا چاہتا ہے ان کو دور تک بھٹکا دے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اور جب ان سے کہا گیا کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری اور رسول کی طرف آؤ صلی اللہ علیہ وسلم، رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، تو تم دیکھو گے منافقوں کو کہ وہ رکتے ہیں، یعنی کہ رک جانا، یعنی آپ کی طرف نہیں آتے. تو یہ بات دیگر مقامات پر بھی واضح کی گئی کہ منافقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے مقدمات لانے سے گھبراتے تھے اور دوسری طرف جانا چاہتے تھے. تو اس پر کیا حکم دیا گیا؟ فلا وربک، پس نہیں، قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. پیچھے کہا گیا نا یہ مومن نہیں ہے. کیوں نہیں مومن ہو سکتے؟ حتی یحکموک، یہاں تک کہ آپ کو منصف بنائیں، فیما شجر بینہم، جو ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا ہے، جھگڑا ہوا ہے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر نہ پائیں وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی، مما قضیت، اس سے جو آپ فیصلہ کریں، ویسلموا تسلیما، اور وہ سر تسلیم خم کر دیں، پوری طرح سر تسلیم خم کرنا. اور یہ تسلیمہ مصدر ہے اور تاکیدی مصدر ہے، یسلموا کے بعد تاکید کے لیے آیا ہے، یعنی مکمل طور پر بات مان جائے. تو ایمان لانے کے لیے یہاں 3 شرائط تھیں. نمبر 1 کہ جھگڑا ہونے پر آپ کی طرف لوٹیں. نمبر 2 جب آپ فیصلہ کر دیں تو ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو. اور نمبر 3 اس فیصلے کو پوری طرح نافذ بھی کریں، امپلیمنٹ بھی کریں، یسلموا تسلیما. اور اگر یہ 3 کام نہیں کرتے، کون کون سے؟ آپ کی طرف آنا، آپ کے فیصلے کو کھلے دل سے قبول کرنا، اور پھر اس پر عمل کرنا.
تو اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے. فلا وربک، قسم کھا کے کہا گیا، لا یؤمنون، وہ ایمان والے ہی نہیں ہو سکتے. تو اس سے ایک بہت بڑی بات ہم سب کو پتہ چل رہی ہے، اور وہ کیا کہ اللہ رسول پر ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ ہم اپنے فیصلوں کو، باہمی اختلافات کو اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق، ان کی طرف سے آئی ہوئی تعلیم کے مطابق طے کریں. اور خصوصاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو یہ معاملہ رہ ہی اب دینی امور میں کیا ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں تو جو لوگوں کے درمیان دنیاوی معاملات میں جھگڑے وغیرہ ہوتے تھے تو ان کو بھی آپ کی طرف لے جایا جاتا تھا بحیثیت ایک جج یا منصف کے. لیکن اب کیا ہے، بحیثیت ایک حکم کے، ایک رسول کے، لازم ہے کہ لوگ اختلافات میں فیصلہ آپ سے کروائیں. لیکن عملی طور پر کیا ہوتا ہے اور کیا ہوتا تھا، وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، جب وہ بلائے جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں، تو کیا ہوتا ہے، اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، فوراً ایک گروہ ان میں سے، مُعْرِضُونَ، اعراض برت جاتا ہے، منہ موڑ جاتا ہے. یہ اذا جو ہے یہاں فجائیہ ہے. فجائیہ کا مطلب ہوتا ہے فوراً، یعنی اچانک یا اسی وقت. فجأہ کہتے ہیں فوری، اچانک کسی چیز کے ہونے کو. تو بات یہ ہے کہ انسٹنٹ ریئیکشن ان کا کیا ہوتا ہے جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ رسول کی طرف، تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ منہ موڑ جاتے ہیں، اس طرف نہیں آتے. پچھلی آیت میں تولی کی بات ہے اور یہاں اعراض کی بات ہے. تولا کا معنی بھی کیا ہوتا ہے، منہ موڑنا، اور اعراض بھی منہ موڑنا. فرق کیا ہے، دو الگ لفظ کیوں آئے؟ تولی میں جسم کا موڑنا ہے اور اعراض میں قلب کا. ٹھیک ہے، یعنی دل سے مائل نہ ہونا، دل کا پھر جانا. اب آپ دیکھیے کہ یہاں پر منصف کس کو بنایا گیا، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ. ذرا سا آیت پر، ٹیکسٹ پر آپ غور کیجئے لکھنا چھوڑ کر کہ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، بلایا دو کی طرف جا رہا ہے نا، تو پھر آگے تثنیہ کا صیغہ آنا چاہیے تھا نا، لِيَحْكُمَا، کہ دونوں فیصلہ کریں. لیکن دو کی بجائے لِيَحْكُمَا، ایک فیصلہ کرے. تو کس کی طرف اشارہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل لائیے، کیا دلیل ہے؟ دو کا ذکر ہے اور آپ آخری والے کو لے رہے ہیں، اس لیے کہ وہ ہم سے قریب ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے بھی پہنچانے والے ہیں، یعنی وہ اللہ اور ہمارے بیچ میں کیا ہے، کنیکشن کا ذریعہ ہے. اور دوسری بات یہ کہ قرآن سے بھی اس کی دلیل ملتی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ گویا اللہ کی کرتا ہے. تو گویا اللہ کی اطاعت کس میں ہے، رسول کی اطاعت میں، کیونکہ رسول اللہ کا رسول ہے، رسول اللہ کی بات پہنچا رہا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ بات ایک کانٹیکس میں تو سمجھ آ گئی کہ ہاں مدینہ میں ایک تیسری قوم بستی تھی یا تیسری قسم کے لوگ تھے، اہل ایمان اور اہل کفر کے بعد، اور وہ منافقین تھے، اور ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب انہیں اللہ رسول کی طرف بلایا جاتا تو وہ منہ موڑ جاتے تھے اور کندھے جھٹک دیتے اور ان کا دل تنگ ہوتا اور وہ آپ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے. آج ذرا اپنے دلوں میں جھانک کے دیکھیے، کسی اور کی بات کرنا تو بہت آسان ہوتا ہے. ہم ذرا خود کو دیکھیں کہ جب بھی ہمارا کسی دینی معاملے میں کسی سے کوئی اختلاف ہوتا ہے یا ہم ایک خاص طریقے پر زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں ہمیں کوئی بات پتہ چلتی ہے صحیح سنت سے، قرآن کی کسی آیت سے، صحیح حدیث سے، تو ہمارا طریقہ کیا ہوتا ہے، اس وقت ہم کیا کہتے ہیں، اس وقت ہم کیا کرتے ہیں، اور انسٹنٹ ریئیکشن کیا ہوتا ہے ہمارا، فوری ریئیکشن. کیونکہ اہل ایمان تو جس وقت انہیں بلایا جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں، سمعنا و اطعنا،
ہمیں بات پتہ چل گئی ہے، اب حجت کس بات کی، دیر کس بات کی؟ بات صاف ہے، واضح ہے. اب اس میں مزید کس بات کی تعویل اور حیل و حجت اور تاخیر، اور اب مزید اور کس بات کا انتظار ہے؟ آج بھی آپ دیکھیں، افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم سب کا شاید ہی اس میں سے کوئی استثناء ہو، کہ ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک صحیح حدیث پتہ بھی چل جاتی، اس پر عمل سے کیا چیز ہمیں روکتی ہے؟ فلاں عالم نے تو یہ کہا ہے، فلاں بزرگ کا تو یہ قول ہے، ہمارے باپ دادا کا تو یہ طریقہ تھا، اور ہماری تو عقل میں یہ بات نہیں آتی، اور سائنس نے تو یہ پروو کیا ہے، اور فلاں تو یہ اس کے بارے میں فرماتا ہے. یعنی کس قدر حیل و حجت اور بہانے ہوتے ہیں ہمارے پاس جب اللہ اور رسول کی طرف بلایا جاتا ہے کہ وہ کسی معاملے میں آخری فیصلہ کر دیں. اور یہاں ایک ایک لفظ قابل غور ہے. اذا فریق منہم موردون، اذا اسی وقت، انسٹنٹلی، وہیں ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اور منہ سے سامنے نہ بھی اظہار کرے، یعنی فزیکلی نہ بھی مڑے، تو وہ دل میں انکار، دل سے تنگ ہوتے ہیں. بھئی یہ کیا بات ہے، ہمارے بزرگوں نے یہ فرمایا ہے اور تم کیا سکھاتے ہو ہم کو، وہابی بنا رہے ہو ہمیں. بعض اوقات ہم کسی بھی اپنے بڑے یا بزرگ کی رائے پر اتنے پکے ہوتے ہیں، اتنے جم چکے ہوتے ہیں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہلا نہیں سکتی. حالانکہ ہمیں یہ بات اچھی طرح پتہ ہونی چاہیے کہ کسی بزرگ نے قیامت کے دن قطعاً کام نہیں آنا. جب ایک بات پتہ چل جائے تو اس کے بعد ہٹ دھرمی کیوں آخر، کہ نہیں میں تو اسی طریقے پہ کمفرٹیبل ہوں، مجھے تو یہی کرنا ہے. یعنی بہت سی سنتیں پتہ چلنے کے بعد بھی ہم صرف اپنے کمفرٹ کو دیکھتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ڈٹائی کے ساتھ ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم سے بڑا سچا پکا مومن بھی کوئی نہیں. تو یہ کس قسم کا رویہ ہے؟ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ. حالانکہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہے کہ انسان ان کو راضی کرے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی طرف پلٹ کر جانا ہے. اور بعض لوگ تو باقاعدہ ناراض ہو جاتے ہیں، اگر ان کو کوئی صحیح حدیث سنائی جائے تو وہ غضبناک بھی ہو جاتے ہیں، بحث مباحث سے، جھگڑے اور آوازیں بلند کرنے سے بھی پرہیز نہیں کرتے، اور فوراً دنیا بھر کے علماء اور فقہا کی رائے اور کوٹیشنز لانا شروع کر دیتے ہیں. جب ایک بات صاف ہماری عقل میں آ بھی جائے تو پھر سوائے تعصب کے ہمیں کوئی چیز نہیں روکتی. یہ تعصب ہوتا ہے کہ جو ہماری عقل ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یا جو اب تک ہم کرتے آئے ہیں اس سے بھلا کیوں ہٹیں اور پھریں. تو دین اس چیز کا نام نہیں ہوتا. دین اس چیز کا نام ہے کہ انسان کو جب ایک بات پتہ چل جائے تو اس کو کر لے. اب بہت سی باتیں قرآن پاک میں جب ہم سنتے ہیں تو ہمارا انسٹنٹ ریاکشن کیا ہوتا ہے؟ حدیث کو تو ایک طرف رکھیے، اس کا معاملہ تو پھر بعد میں آتا ہے. ہم میں سے تو بہت سے ماشاءاللہ مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کا حکم سن کر بھی ٹس سے مس نہیں ہوتے. واضح صاف آیت پتہ چلنے کے بعد بھی اذا فریق منہم موردون، دل سے راضی نہیں ہوتے کہ یہ بھی کرنا ہے ہمیں. کیونکہ اگر کوئی شخص دل سے راضی ہو جاتا ہے، کرنے پر تیار ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر راہیں بھی آسان کر دیتا ہے. یعنی ہمارا طریقہ کیا ہونا چاہیے جب حکم سنے کہ یا رب میں راضی ہوں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یا اللہ میں راضی ہوں اور تو میری مشکلات جانتا ہے کہ میں ایک حکم جاننے کے باوجود کیوں نہیں کر پا رہی. تو میرے دل سے اس رکاوٹ کو دور کر دے اور میرے لیے راہیں آسان کر دے. اصل جو امتحان اور ٹیسٹ کا وقت ہوتا نا، اذا میں ہے، اس وقت کا ریئیکشن کیا ہے، اس وقت کا فوری جو جواب ہے، وہ چاہے منہ سے نہیں ہم بولے، وہ دل کے اندر وہ جواب کیا ہے ہمارا، کیا کہتے ہیں ہم اس وقت، مانے یا نہیں مانے. کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے احکامات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو عملی طور پہ کرنے میں تھوڑا وقت لگتا ہے، کبھی سیکھنے میں وقت لگتا ہے، کبھی دوسرے لوگوں کو ساتھ چلانے میں وقت لگتا ہے. لیکن اصل امتحان اس چیز کا ہے کہ ہمارے دل کی حالت کیا ہے، دل نے قبول کیا ہے یا نہیں. کیونکہ اگر دل ہی نے قبول نہیں کیا تو پھر باقی سب باتیں جھوٹی ہیں اور دل کا حال
تو اللہ کو پتا ہے. اور پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ انسان عمل کیوں نہیں کر پاتا، کیونکہ جب ایک شخص دل سے راضی نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس سے عمل کی توفیق اور صلاحیت چھین لیتا ہے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، ہم ان کے دل پلٹ دیتے ہیں. نُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ان کی نگاہیں پھیر دیتے ہیں، یعنی وہ چیز ان کی نگاہوں میں پھر غیر اہم ہو جاتی. وجہ وائے اللہ تعالیٰ توفیق چھین لیتے ہیں. کما لم یؤمنوا به اول مرہ، کہ انہوں نے پہلی بار اس کو مانا ہی نہیں، قبول نہیں کیا انہوں نے. تو جب ایک شخص اللہ کے ایک حکم کو دیکھتا ہے، سنتا ہے، اور پھر اندر ہی اندر اس کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ بڑا مشکل ہے، ہم نہیں کر سکتے، یہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے، اب زمانہ اتنا ترقی کر گیا ہے، اب بھی یہی کچھ ہوگا، یہ تو بہت آکورڈ لگے گا اگر ایسا ہو تو پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ کیفیت جو بندے کی ہوتی ہے اللہ کا مقابلہ کرنے کی اور اللہ کے علم کے مقابلے میں بندوں کے علم اور اپنی خواہشات کو آگے لانے کی، یہ چیز اللہ کو ناراض کرتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ بھی بندوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہے. جن کے دل جھک جاتے ہیں، جو اندر سے قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق بھی دیتا ہے اور راہیں بھی کھول دیتا ہے. تو اس لیے اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ کوئی حکم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، آسان ہو یا مشکل ہو، کچھ بھی ہو، سمعنا و اطعنا، آمنا و صدقنا، یا اللہ ہم اسے سچ مانتے، یہ بالکل درست ہے. یہ ہے ایمان کی کیفیت، یہ ہے مطلوب ایمان کہ مان تو جاؤ. اسی لیے ابتدا میں نے کیا کہا کہ ایمان صرف تصدیق کرنے کا نام نہیں، ایمان قبول کرنے کا نام ہے. قبول تو کرو، ہٹ دھرمی تو چھوڑو، اور اگر قبول ہی نہیں کیا تو پھر باقی مرحلے تو طے نہیں ہو سکتے. قرآن کیا کہتا ہے؟ فلا وربک، پس نہیں قسم ہے تیرے رب کی، لا یؤمنون، یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ آپ کو منصف بنائیں ان معاملات میں جن میں ان کا اختلاف ہے. اور پھر منصف بنانے کے بعد ثم لا یجدوا فی انفسہم حرج، دل میں کوئی تنگی نہ ہو، دل کا اعراض نہ ہو، دل مان جائے ان کے. اور پھر صرف یہاں بھی رکنا نہیں، آخری مرحلے تک مطلوب ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، سر تسلیم پوری طرح خم کر دے، اطاعت بھی کرے، تب قول بھی سچا مانا جائے گا، تب قول سچا مانا جائے گا. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، اور اگر ہوتا ہے ان کے لیے حق، یعنی ان کے موافقت میں کوئی بات جاتی ہے، یأتوا الیہ مذعنین، آ جائیں گے اس کی طرف تیزی سے اطاعت کرنے والے بن کر. یعنی اگر قرآن و سنت کا کوئی ایسا حکم ہے جس میں ان کا کوئی حق انہیں ملتا ہو یا ان کی خواہشات کے موافق ہو، ان کی مرضی کے مطابق ہو، ان کی آراء کو سپورٹ کرتا ہو، تو پھر دیر نہیں لگائیں گے، پھر تو اٹھا کے قرآن کی آیتیں دکھائیں گے، دیکھو قرآن میں لکھا ہوا ہے، دیکھو یہ رسول نے فرمایا ہے. اس وقت تو وہ قرآن و سنت کو خوب حجت بنائیں گے، وہ باتیں ضرور ہائی لائٹ کر کے پیش کریں گے جس میں زد ان پہ نہیں کسی اور پہ پڑتی. وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، لہم یعنی ان کے حق میں، ان کے فیور میں، فیور کا معنی دے رہا ہے. یأتوا الیہ، تو آئیں گے اس کی طرف، کس کی طرف؟ اس حکم کی طرف. مذعنین، اذعان مصدر ہے اس کا، ذال عین نون اس کا روٹ ہے، اور معنی کیا ہوتا ہے؟ اطاعت و فرما برداری میں جلدی کرنا، دوڑتے ہوئے آنا اور ماننا، اشاروں پہ چلنا. پھر تو اشارہ ہی کافی ہے. تو پھر ایسی اطاعت کے بارے میں کیا حکم ہے کہ جو صرف مرضی کی چیزوں پر، وہ بھی اطاعت پھر ان کی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دراصل اللہ کی اطاعت نہیں ہوتی، وہ ان کی خواہشات کی اطاعت ہوتی، وہ خواہشات نفس کی پیروی ہوتی ہے، جس پر ایک خوبصورت خول چڑھا ہوا ہوتا ہے کہ ہاں یہ اللہ کا حکم مانا جا رہا ہے، کیونکہ وہ چیز ان کے فیور میں جاتی ہے، ان کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ایک سچویشن یہ ہے کہ اللہ کا ایک حکم آیا
اور حکم ہماری مرضی کے خلاف پڑ رہا ہے، ہماری خواہشات کے خلاف جا رہا ہے، ہمارے لائف سٹائل سے خلاف جا رہا ہے، دوسرا رویہ یا دوسرا طریقہ کہ وہ موافق جا رہا ہے، ہمارے نقطہ نظر کو سپورٹ کر رہا ہے. تو یہ دونوں کیفیات جو ہیں پسندیدہ نہیں اگر یہ اللہ کے لیے نہیں. پہلی تو ناپسندیدہ ہے ہی، کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری مرضی کے خلاف ہے، ہمیں پسند ہی نہیں. اور دوسرا ہماری مرضی کے مطابق ہے تو ہم اللہ کو نہیں مرضی کو مان رہے ہیں دراصل. تو اصل مطلوب کیا ہے کہ جو بھی حکم آئے سامنے اس کو اس لیے لے لیا جائے بھئی یہ اللہ کا حکم ہے. کبھی لوگ پوچھتے نا کہ کیوں کر رہے ہو یہ چیز، تو ہم اس کے لیے اتنی تعویلیں دلیلیں اور پتہ نہیں کیا کیا ان کو اسباب بتاتے ہیں. کیا اتنا کہنا کافی نہیں بھئی اللہ کا حکم ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی بات ہو سکتی ہے کہ کوئی بات اللہ کا حکم ہے اور اس لیے میں کر رہی ہوں. لیکن ایک اوور آل ایٹیٹیوڈ ہمارا کیا ہو چکا ہے، ایک اوور آل ہمارا رویہ دین کے معاملات میں کیا ہے. یعنی دین کو جان کر، دین کی تعلیم، اللہ رسول کی بات کے بارے میں ہمارا ایک ریئیکشن جو ہوتا ہے عام طور پر وہ کیا ہوتا ہے. جب تک کوئی ہمیں اس کا ظاہری فائدہ نظر نہ آئے یا کوئی ہمیں اس کی لاجک نہ سمجھے، کیونکہ بعض اوقات ہم صرف لاجک کے پیچھے جاتے ہیں. میں اس حکم کو ابھی تک اس لیے قبول نہیں کر پایا کہ مجھے اس کی لاجک نہیں سمجھ آئی یا اس کی ریزننگ نہیں میری ذہن میں آتی، یا میں اس کو نہیں جانتا کہ اس کے پیچھے کیا سبب، کیوں یہ کہا گیا. ریزننگ اینڈ لاجک ایک ایشو بن جاتا ہے. یعنی اگر ہم اللہ کا حکم بھی صرف بندوں کے فورس کرنے سے یا بندوں کے کہنے سے مان رہے ہیں یا بندوں کو خوش کرنے کے لیے. بعض اوقات لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم مانتا ہے، بڑا دیندار ہے، مذہبی، حالانکہ اس کے پیچھے اللہ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. وہ بندوں کا دباؤ یا لوگوں سے اپریسیشن لینا یا اس چیز کا ایک فیشن چل پڑتا ہے یا اس چیز کو لوگ اپریشیٹ کرنے لگتے ہیں یا اس کی کوئی ویلیو ہو جاتی ہے یا اس میں کوئی بظاہر فائدہ ہوتا ہے، تو اس وقت کرنا وہ اللہ کے لیے کرنا نہیں ہوتا اور اس کی جزا پھر اللہ سے نہیں ملتی انسان کو، کیونکہ وہ جزا بندوں سے مل رہی ہوتی. بنی اسرائیل والی بات ہے نا کہ جب ان سے کہا گیا کہ گائے ذبح کرو، بھئی کیوں کرو؟ اللہ کا حکم ہے گائے ذبح کرو، اللہ کا حکم ہے. اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ باپ نے بتایا میں نے خواب دیکھا کہ مجھے تمہیں ذبح کرنا ہے. اس نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ملا کر دیجئے، حالانکہ وہ اپنے آپ کو قربان کرا رہے. اور یہاں بنی اسرائیل کا حال کیا ہے کہ وہ ایک گائے جو ایک جانور ہے ہی کھانے کے لیے، اس کو ذبح کرنے میں حیل و حجت سے کام لے رہے ہیں. دو رویے ہیں نا، دو کردار ہیں، دو طریقے ہیں. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کس طریقے پر عمل کر رہے ہیں، اسماعیل کے طریقے پر یا بنی اسرائیل کے طریقے پر. بعض اوقات بالکل واضح حکم بھی ہوتا ہے لیکن چونکہ ہم عمل نہیں کرنا چاہتے اس لیے ایک سے پوچھنے کے بعد پھر ہم دوسرے کے پاس چل پڑتے ہیں، آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں، پھر ایک تیسرے کے پاس چلے جائیں گے کہ جہاں سے ہماری مرضی کی کوئی بات مل گئی تو اس کو ہم دین سمجھ کے قبول کر لیں گے اور پھر یہ اس کا نام لگا دیں گے کہ اس نے یہ کہا تھا اور اس کے نزدیک جائز ہے. حالانکہ کوئی بھی جو صحیح عالم ہے وہ مختلف بات کر ہی نہیں سکتا، وہ وہی کرے گا جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے. لیکن بات کے لفظی فرق سے یا اسے موڑ توڑ کے اپنی مرضی کے مطابق ڈھال کے اس کا نام لگا کے کس کو دھوکہ دے رہے ہیں، کس کو راضی کر رہے ہیں. انسان اگر سوچے کہ اگر ہم کسی کے نام لگا کے بھی کوئی غلط چیز کر رہے ہیں تو وہ بھی نہیں بچائے گا، اور جس کے سامنے ہم یہ سب دھوکہ بازی کر رہے ہیں وہ بھی دھوکہ نہیں کھائے گا. ان کا تجربہ یہ کہ شروع میں جب یہاں بہت کم لوگ حجاب لیتے تھے، جب کسی ہاسپٹل میں جاتے یا کہیں بھی تو پوچھتے کہ کیا تمہارے ہسبینڈ نے تمہیں فورس کیا؟ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اگر ہم سب مسلمان یہی بتاتے کہ اللہ کا حکم ہے، ہسبینڈ کو بیچ میں سے بہت سی چیزوں میں اس کو بلیم کر کے رعایت لے لیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ کسی بھی کام کے کرنے میں جیسے حجاب ہی کرنا ہے، اگر کوئی پوچھے بھی تم نے کیوں کر لیا، کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا زندگی. کیونکہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کو کوئی پرابلم ہو تو وہ دین کی طرف آتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے وہ ایک بہت ہی مظلوم ہستی ہو جاتا ہے اور پھر ایک جبر و تشدد کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کو یہ سب چیزیں بوجھ کی طرح لدوا دی جاتی ہیں. تو ایسے میں سمپل سی بات ہے کہ بس اللہ کا حکم ہے. ایک اور بات یہ ہے کہ بعض اوقات ہم جب علماء سے سوال کرتے ہیں تو اصل بات نہیں بتاتے،
اس طریقے سے سوال کرتے ہیں کہ جس سے جواب پھر ہماری مرضی کے مطابق آئے. کیونکہ اگر آپ سوال ہی ادھورا کریں گے تو پھر جواب دینے والے کا یہ کام ہے کہ جتنا کوئی سوال کرے اتنی ہی بات بتائے. اس کے اوپر یہ لازم نہیں آتا کہ جو کسی نے پوچھا نہ ہو اس طرف بھی چل پڑے. اور بعض اوقات یہ جو سوال پوچھنے پوچھانے کا جو سلسلہ ہوتا ہے، اس سے مقصود کوئی حقیقی علم حاصل کرنا نہیں ہوتا یا کسی مسئلے کا حل معلوم کرنا نہیں ہوتا. ان سوالوں میں بہت کم ایسے سوال ہوتے ہیں جو واقعی عمل کی نیت سے پوچھے گئے ہوں. بہت سے سوال محض ذہنی تفریح ہوتے ہیں.